عن عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم طلب کسب الحلال فریدۃ بعد الفریدہ۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول کونین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، حلال کی کمائی کو طلب کرنا فریضہ ایمان کے بعد فرض ہے۔ فریضہ ایمان کے بعد حلال روزی کی تلاش، کمائی اور حلال کمائی، یہ عبادت ہے، کیونکہ زندہ رہنے کے لیے، عزت نفس کو برقرار رکھنے کے لیے اور حقوق کو ادا کرنے کے لیے ضروری ہے کہ آپ کے پاس مال ہو۔ اس سے پہلے بھی مال کے تعلق سے، کمائی کے تعلق سے گفتگو ہوئی تھی۔ یہ اس کا دوسرا پارٹ ہے، دوسرا درس ہے۔ یہاں بھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جو فرمودات ہیں حلال روزی کے تعلق سے، کمائی کے تعلق سے، معیشت کے تعلق سے، آج بھی گفتگو کا عنوان یہی ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود یہ جلیل القدر صحابی ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے باعلم باوقار صحابیوں میں آپ کا ایک بڑا نام ہے، عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ۔ وہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ فریضہ ایمان کے بعد، اللہ کی وحدانیت کو مان لینے کے بعد، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت کو تسلیم کر لینے کے بعد، نماز، روزہ اور حج و زکوٰۃ، جو اسلام کی 5 بنیادی چیزیں ہیں، اس کے بعد اہم ترین چیز فریضہ دین حلال کی کمائی۔ اور ابو بکر ابن ابی مریم، یہ بھی ایک صحابی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ لوگوں پر وہ زمانہ ضرور آئے گا جس میں درہم و دینار ہی فائدہ دیں گے۔ یعنی ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ جہاں صرف روپے پیسے کام آئیں گے۔ ابو بکر ابن ابی مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مکرم صحابیوں میں ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ایک وقت ایسا آئے گا، ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ اس وقت دینار و درہم یعنی روپے پیسے ہی کام آئیں۔ ظاہر سی بات ہے، روپے پیسے ایسی چیز ہیں جس کی ضرورت اور جس کی اہمیت ہم میں سے کسی پر پوشیدہ نہیں۔ ہم سب جانتے ہیں کہ روپے پیسے کی کتنی ضرورت ہے، لیکن روپے پیسے حاصل کیسے کیے جائیں؟ اللہ کریم نے بار بار فرمایا ہے کہ کوئی ایسا جاندار نہیں جس کے رزق کی ذمہ داری میری نہ ہو۔ یعنی جس کو بھی ہم نے پیدا کیا ہے، اس کی روزی روٹی کی ذمہ داری ہم نے لے رکھی، لیکن ہم نے کمانے کی، دوڑ دھوپ کرنے کی، کوشش کرنے کی ذمہ داری انسان کو دی ہے۔ وہ اگر کوشش کریں گے، دوڑ دھوپ کریں گے، اللہ نے جو عقل دی ہے اس کو کام میں لائیں گے،
اور معاشرے اور سماج اور سوسائٹی میں جو چیزیں چل رہی ہیں اس پر وہ نظر رکھیں گے تو بھوکے نہیں مریں گے۔ دولت مند ہونا اور غریب ہونا اس تعلق سے اس سے پہلے باتیں ہو چکی ہیں کہ بذات خود دولت مندی کوئی فضیلت کی چیز ہے، ایسا بھی نہیں ہے۔ بذات خود دولت مندی کوئی نقص ہے، کوئی عیب ہے، ایسا بھی نہیں۔ اگر دولت کے ساتھ آدمی کا دل ہو، یعنی جہاں ضروری ہے خرچ کرنا وہاں خرچ کرتا ہے، بخیلی نہیں کرتا، کنجوسی نہیں کرتا، لاپرواہی بھی نہیں کرتا، حد سے زیادہ بھی نہیں کرتا، فضول خرچ بھی نہیں کرتا، تو بے شک یہ فضیلت، یہ اللہ کی نعمت بھی ہے اور رحمت بھی ہے، یہ اللہ کا فضل ہے۔ اور غریبی بھی بذات خود بری چیز نہیں ہے اور بذات خود اچھی چیز نہیں ہے۔ اگر کوشش کے بعد بھی خاطر خواہ من چاہی خواہش کے مطابق مال نہیں ملتا تو وہ شکوہ شکایت نہیں کرتا، اللہ کی رضا پر راضی رہتا ہے، اللہ کی عطا پر راضی رہتا ہے، کوئی گلہ شکوہ نہیں کرتا، تو ظاہر سی بات ہے یہ بھی فضیلت کی چیز ہے اور یہ بھی قابل تعریف عمل ہے۔ تو مالداری یہ اللہ کی نعمت ہے۔ قرآن پاک میں اللہ عز و جل نے جہاں جہاں مال کے تعلق سے فرمایا ہے اسے نعمت سے تعبیر کیا ہے، اپنے فضل سے تعبیر کیا ہے۔ اور مال و زر کی ضرورت کتنی ہے وہ اس حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے واضح فرما دیا کہ حضرت ابو بکر ابن مریم کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو میں نے کہتے سنا کہ لوگوں پر وہ زمانہ ضرور آئے گا جس میں دینار و درہم یعنی روپے پیسے ضرور فائدے دیں گے۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بے شک تم جو بہترین چیز کھاتے ہو وہ ہے جو تمہاری کمائی سے ہو، اور تحقیق تمہاری اولاد تمہاری کمائی، یعنی انسان جو کھانا کھاتا ہے، جس روپے پیسے کا استعمال کرتا ہے، ضروریاتی زندگی کے لیے جن چیزوں کو وہ اپناتا ہے، اس میں سب سے بہتر چیز وہ ہے جس میں اس کی محنت شامل ہو، اس کا خون پسینہ شامل، اور پھر فرمایا اس کی اولاد بھی اسی کی کمائی ہے، یعنی اولاد کو آپ نے تیار کیا، اس کو پڑھایا لکھایا، اس کی روزی روٹی میں آپ نے لگا دی، اب وہ اولاد جو کما رہی ہے اور وہ کھانا جو والدین کھا رہے ہیں یہ بھی در حقیقت انہی کی کمائی ہے۔ دیکھیے روزی روٹی کے تعلق سے کیا ہے کہ دینے کا اللہ نے تو وعدہ کیا ہے، لیکن کوشش کرنے، محنت کرنے، تدبیر کرنے کا اللہ عز و جل نے ہمیں حکم دیا۔ اب آپ دیکھیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ چھوڑ کر آئے مدینہ، اور آپ کے ساتھ صحابہ آئے، حالات ایسے تھے کہ اپنی جان بچا کر چھپ کے نکلنا پڑ رہا تھا، تو کوئی آدمی اپنا مال و زر تو اٹھا کے نہیں لا سکتا تھا۔ جب مدینہ آئے تو غربت بہت زیادہ تھی کیونکہ سب کچھ چھوڑ کر آئے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب صحابہ کی بے بسی اور غربت دیکھی تو آپ نے صحابہ کی دو جماعت جو مکہ سے آئے تھے ان کو مہاجر کہتے ہیں، اور جو مدینے میں رہتے تھے ان کو ہم انصار کہتے ہیں،
تو مکی صحابی اور مدنی صحابی کے اندر آپ نے بھائی چارہ قائم کیا. مسلمان ہونے کے ناطے وہ ایک دوسرے کے بھائی تھے ہی، لیکن آپ نے ایک نیا سلسلہ قائم کیا کہ ایک مہاجر ایک انصار کا بھائی بنا دیا، اس سوچ و فکر کے ساتھ کہ یہ پردیسی ہے، کہ گھر بار مال و زر سب چھوڑ کر آئے ہیں، کاروبار چھوڑ کر آئے ہیں، آپ ان کو ساتھ میں رکھیں، ان کے کھانے پینے رہنے سہنے کے بندوبست اس وقت تک کریں جب تک کہ یہ خود کھڑے نہ ہو جائیں. جو انصاری صحابہ تھے اللہ عز و جل نے ان کو غجب کا ایثار دیا تھا. ایثار کا مطلب اپنے آپ کو دوسروں کے لیے فدا کر دینا. تو جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مہاجر کو انصار کا بھائی بنایا اور انصار کو مہاجر کا، تو جس صحابی کے حصے میں جو آئے انہوں نے دل کھول کر اپنا جو کچھ تھا ان کے سامنے رکھ دیا اور اس میں کہا کہ اس میں آپ کا پورا حق ہے. جیسے ایک باپ کا جو بیٹا ہوتا ہے اور باپ کا جو کچھ ہوتا ہے اس میں دونوں برابر کے شریک ہوتے ہیں، ویسے انہوں نے کہا کہ ہمارا جو کچھ بھی ہے اس میں آپ برابر کے شریک ہیں. آپ نے بارہا سنا ہوگا کہ بعض انصاری صحابہ ایسے بھی تھے، انہوں نے کہا کہ میرے پاس 2 بیویاں ہیں اور آپ ابھی مسافر ہیں، گھر بار بیوی بچے سب چھوڑ کر آئے ہیں، آپ اگر چاہیں تو ہم اپنی ایک بیوی کو طلاق دے دیں اور اس سے آپ نکاح کر لیں. مہاجر صحابی جو تھے اللہ عز و جل نے انہیں غجب کی خودداری عطا کی تھی. انہوں نے کہا کہ اللہ آپ کے مال میں آپ کے عیال میں برکتیں عطا فرمائے.